بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیربل کام کی تلاش میں مدھیہ پردیش کے دارالحکومت چلا گیا۔ اس نے ایک خبر سنی کہ شہنشاہ اکبر اس فنکار کو 1000 سونے کے سکے انعام میں دے گا جو اسے شہنشاہ کی تصویر سے خوش کرے گا، جو اس کی نقل ہونی چاہیے، جو بالکل ایک جیسی نظر آئے۔ در حقیقت یہ مقابلہ اکبر کے دماغ کا آئیڈیا تھا، جو اپنے شہریوں میں سے ایک عقل مند آدمی کا انتخاب کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے اپنے شاہی دربار میں بڑھتی ہوئی سیاسی اور انتظامی سنجیدگی کو سنبھال سکے۔ مقررہ دن اور وقت پر دربار کے سامنے فنکاروں کا ہجوم تھا۔ ہر ایک کے پاس شہنشاہ کی ڈھکی ہوئی تصویر تھی۔ دربار میں موجود ہر شخص یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ 1000 سونے کے سکوں کا انعام کس کو ملے گا۔ اکبر ایک اونچے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ بیربل اپنے موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس چیز کو دکھانے والا آخری شخص تھا۔ بیربل کی باری آئی تو شہنشاہ اکبر نے کہا، کیا آپ ان باقی نااہلوں کی طرح ہیں جنہوں نے غیر اطمینان بخش طور پر میری تصویر بنائی ہے؟ اس طرح بیربل نے بھی عاجزی کے لہجے میں کہا، میرے شہنشاہ کو اس میں پیش کرو اور مطمئن کرو۔ عجیب بات ہے کہ یہ کوئی ڈرائنگ یا پینٹنگ نہیں تھی، لیکن بیربل نے ایک آئینہ کھولا جس سے شہنشاہ کو ظاہر ہوا کہ وہ اس وقت کیا تھا۔ وہ شہنشاہ اکبر کی بہترین نقل تھی۔ شہنشاہ کو وہ آدمی مل گیا جو وہ چاہتا تھا۔ بیربل کو اکبر کے دربار میں بطور وزیر عہدہ ملا۔ اکبر نے کھلے دربار میں سب کی تالیوں سے بیربل کا کھلے عام استقبال کیا اور اسے 1000 سونے کے سکے سے نوازا۔ اس وقت کے بعد اکبر نے بیربل سے علیحدگی اختیار نہیں کی۔ اکبر اور بیربل کی دوستی چلتی چلی گئی۔ اکبر کے دربار میں بیربل عام بحثوں کا معاملہ تھا۔ وہ جب چاہے محل میں جا سکتا تھا۔ وہ محل کے باغ میں چہل قدمی کے دوران شہنشاہ اکبر کا یقینی ساتھی تھا۔ ان کی دوستی نے بہت سے قصوں کو جنم دیا جو دنیا میں مستقل ذخیرہ بن چکے ہیں۔